بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں فسانہ عجائب کے اسلوب کو بیان کریں گے۔ یہ نوٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو سٹاف کر کے اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہو۔ یہ نوٹس میں نے بہت سے بنانے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ تو فسانہ عجائب کا اسلوب، یہ باغ و بہار کی ضد ہے یہ داستان فسانہ عجائب۔ اس کا اسلوب اگر ہم بیان کریں تو یہ دو قسم کا اسلوب ہے اس کا، ایک سادہ ہے جبکہ دوسرا مسجع اور مکفّع ہے، یعنی رنگین نثر ہے، یعنی مشکل۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ باغ و بہار کا اسلوب سادہ تھا جبکہ اس کا اسلوب مشکل اور سادہ دونوں پر مشتمل ہے۔ آسانی سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلے نمبر پر زبان و بیان۔ داستان فسانہ عجائب کے بارے میں عابدہ بیگم لکھتی ہے۔ عابدہ بیگم ایک نقاد ہے اور لکھتی ہے کہ یہ داستان اس وقت کی سب سے مشہور داستان اور کتاب ہے۔ اس میں رجب علی بیگ نے ایسا جادو پیش کیا ہے کہ تقریباً 30 سالوں تک یہ سر چڑھتا رہا، یعنی بہت ہی مقبول داستان رہی اور اردو نثر کی سر چڑھتا رہا۔ فسانہ عجائب کو زبان کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مشکل یعنی مسجع، مکفّع اور رنگین، اور دوسرا سادہ، سلیس اور عام فہم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز ہی میں بتایا کہ ایک مشکل ہے اس کا اسلوب جبکہ دوسرا سادہ اور سلیس ہے۔ فسانہ عجائب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی زبان از اول تا آخر مسجع اور مکفّع ہے۔ موقع محل کے مطابق محاورات کا استعمال، مختلف فنون کی اصطلاحات اور مختلف لوگوں کے گفتگو اور کلام کو نہایت ہی خوش اسلوبی اور مہارت سے بیان کیا ہے۔ تو جو دو قسم کی اس کا اسلوب ہے تو اس میں پہلے نمبر پر ہے سادگی اور سلاست اور پرکاری۔ تو پہلے نمبر پر سادگی اور پرکاری ہے۔ اردو ادب کی کتابوں کے بارے میں محاسن و معائب کے حوالے سے اتنے تجربے نہیں ہوئے۔ محاسن و معائب یعنی اچھے اور برے، ٹھیک ہے، اس زاویے سے اتنے تجربے نہیں ہوئے جتنے فسانہ عجائب کے بارے میں ہوئے ہیں۔ یعنی فسانہ عجائب کے بارے میں بہت سے نقادوں نے اپنی رائے پیش کی ہے اور بہت سے نقادوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ بعض نقاد کہتے ہیں کہ یہ داستان جو مشہور ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا اسلوب ہے، کہ اس کا اسلوب اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، جبکہ بعض نقاد اس کے تحریر کو سمجھنے سے نالاں ہے، یعنی اس کی تحریر کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے، وہ اس تحریر کو نہیں سمجھ سکتے۔ کلیم الدین احمد ایک نقاد ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ داستان تاریخی لحاظ سے اہم ہو لیکن ادب میں اس داستان کی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی کلیم الدین احمد نے اس داستان کو ماننے سے ہی انکار کیا ہے کہ اس کی عبارت اتنی مشکل ہے کہ یہ سمجھنے سے قاری قاصر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی مشکل پسندی اور مسجع اور مکفّع عبارت کی وجہ سے۔ تو یہی بات ہے۔ لیکن ہاں، ایک طرف اگر ناقدین اس کی تحریر پر اور مشکل مکالموں پر طنز کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی آسان اور خوبصورت اقتباس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی جس کی ایک مثال یہ ہے جو داستان میں یہ موجود ہے کہ شہزادہ گھوڑے سے اتر کر ملکہ کے پاس گیا، سلام بجا لایا، اس نے دعائے خیر دے کر چھاتی سے لگایا۔ تو یہ کتنا آسان جملہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے، اگر مشکل ہے تو آسان بھی ہے اس میں۔ اس لیے ایک ناقد نے کلیم الدین احمد کے رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ یعنی کلیم الدین احمد کی رائے یہ تھی کہ اس کے ادب میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو ناقدین نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ایک ناقد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی تحریر کو اپنایا نہیں جا سکتا، یعنی اس کی تحریر مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک دور کی اور ایک تہذیب کی نمائندہ اسلوب ہے، اس کو اسی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے قافیہ پیمائی، یعنی جو دوسرا اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے، پہلا سادہ تھا اور اب قافیہ پیمائی یعنی مشکل، ٹھیک ہے۔ فسانہ عجائب ہر لحاظ سے ایک بہترین تصنیف ہے، مسجع اور مکفّع اور یہ رنگین فارسی میں تو پائی جاتی ہے، لیکن اردو میں اس کے موجد رجب علی بیگ سرور ہے۔
یعنی مسجع اور مکفہ عبارت فارسی میں تو ہے، لیکن اردو میں اس کا آغاز کس نے کیا؟ رجب علی بیگ سرور نے کیا۔ بعض اوقات وہ ایک پیراگراف میں چند جملے بناتے ہیں مشکل، اور بعض اوقات پورے پیراگراف کو مکفہ مسجع بناتے ہیں، اور بعض اوقات چند الفاظ کو مکفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات پورا ایک جملہ اس طرح آتا ہے کہ وہ سارا مسجع اور مکفہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات پیراگراف بالکل پورا کا پورا پیراگراف بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات وہ الفاظ سے کھیلتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر قاری اس کو سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے اگلی خصوصیت وہ اختصار ہے، اس کے اسلوب کی اگلی خصوصیت اختصار ہے۔ مصنف نے اس داستان میں اختصار سے کام لیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں جو داستانیں لکھی گئی اس میں طوالت سے پرہیز کیا گیا۔ یعنی اختصار مطلب انہوں نے فسانہ عجائب کو مختصر لکھا ہے۔ اس سے پہلے داستانیں بہت طویل ہوتی تھی، لیکن رجب علی بیگ سرور نے کیا ہے انہوں نے اس داستان کو بہت مختصر لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر جو داستانیں لکھی گئی تو وہ بھی مختصر لکھی گئی، اور اسی طرح ناول کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ یعنی پھر ناول کا آغاز جب اس میں طوالت کم ہوئی داستان میں، تو پھر ناول کی راہ ہموار ہوئی۔ ڈاکٹر سہیل بہاری کو اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ داستان اور ناول کی درمیانی کڑی ہے، اور اس کتاب نے ناول کی پیدائش میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر سہیل بہاری۔ مکالمہ نگاری۔ رجب علی بیگ سرور کی مکالمہ نگاری کی تعریف اکثر ناقدین نے کی ہے۔ مکالمہ نگاری میں مصنف نے لکھنوی لہجہ اپنایا ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ کون سا لہجہ اپنایا ہے؟ لکھنوی لہجہ انہوں نے اپنایا ہے، اور ہر کردار سے اس کی حیثیت کے مطابق کام لیا ہے۔ یعنی جس طرح کا کردار ہوتا تھا اس طرح اس کا مکالمہ ہوتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر پروفیسر ہے تو اس کا لہجہ بھی پروفیسروں کی طرح ہوگا، اگر کوئی نوکر ہے تو اس کا لہجہ اور اس کی باتیں وہ بھی نوکر کی طرح ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص چپڑاسی ہے اور وہ افسروں کی باتیں کرے۔ تو اگر داستان میں رجب علی بیگ سرور اس طرح، یعنی یہ میں مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر ایک افسر ہوتا ہے اور داستان میں پھر اس سے چپڑاسیوں کی باتیں کرتا ہے تو پھر انسان کی نیچر ہے کہ اس کو مانتے نہیں۔ تو اس داستان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصیت ہے اس طرح رجب علی بیگ سرور نے مکالمے بھی تحریر کیے ہیں۔ بعض اوقات مکالمے بہت مشکل ہیں، جبکہ بعض مکالمے ایسے کہ بہت سادہ اور سلیس اور مختصر مکالمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حامیوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ حامیہ کیا ہے۔ ناقدین اردو ادب نے جب اس داستان کو پرکھا، یعنی اس کی انالیسس کی، اس کو جانچا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس داستان میں جو قصے بیان ہوئے ہیں یہ قصے اس سے پہلے مہجور ایک داستان گو تھا، داستان لکھنے والا تھا، کہ اس کے ایک داستان میں بیان ہوئے ہیں، اور رجب علی نے ان قصوں کو آگے پیچھے کیا ہے۔ یعنی اس داستان کی بڑی حامی یہ ہے کہ یہ داستان جو رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے اس سے پہلے بھی ایک داستان گو نے لکھا تھا، اور رجب علی بیگ نے صرف ان قصوں کو لیا اور آگے پیچھے کیا، تو یہ اس کی بڑی حامی ہے، بعض ناقدین یہ کہتے ہیں۔ اور اکثر داستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اختتام کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، لیکن اس داستان میں کلائمیکس کے بعد طوالت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور درمیان میں وزیر زادے کو ایک بار پھر لایا جاتا ہے، جس سے کہانی مزید آگے بڑھتی ہے۔ یعنی داستان میں اکثر اس کا مطلب یہ ہے کہ داستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب واقعات عروج پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پھر یہ نیچے کی طرف چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور داستان اختتام کی جانب چلا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب قاری اس داستان کو پڑھتا ہے اور تمام قصے کو بغیر دیکھتا ہے کہ ابھی بس یہ داستان ختم ہوگا، لیکن درمیان میں پھر ایک وزیر زادہ جو اس سے شہزادہ جان عالم سے گم ہو گیا تھا، تو وہ درمیان میں پھر آ جاتا ہے، پھر داستان اس طرح لگتا ہے کہ ایک داستان میں دوسرا داستان شروع ہو جاتا ہے، تو پھر قصہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ اس کی ایک اور حامی تھی۔ تو یہ دو حامیاں تھی، اس کے علاوہ یہ داستان اردو ادب کی ایک مشہور داستان ہے، اور کس کے ذریعے لکھی گئی ہے؟ باغ و بہار کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ تو یہ باغ و بہار کی فسانہ عجائب کی اسلوب تھی کے اوپر میں نے گفتگو کی۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی، اس نوٹس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔